السلام علیکم ناظرین، اس طریقے کے سچے واقعے دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان۔ بارگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک زمین پر سے لاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار اور عذاب کی حقدار ہوگی۔ میں مسکین کے پیروں کی خاک ہوں، خدا کے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر جبرائیل خاک اٹھانے سے باز آئے، غرض اسی طرح سے جبرائیل واپس چلے گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو زمین نے منع کیا لیکن انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھے لے کر ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک تمام روئے زمین سے لی اور عالم والا پر چلے گئے اور عرض کی، خدا بندہ تو ہر بات کو جانتا اور دیکھتا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی، یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں مخلوقات کا خالق ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب بنا دوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو کوئی دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو بخار میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ اس کے بعد حکم الہی سے فرشتوں نے بہمشت کے خاک مکہ مکرمہ اور طائف کے بیچ میں رکھ دی۔ پس رحمت کی بارش برسی، تب 2 برس میں بے خاک گل یعنی پانی میں ملی ہوئی گیلی مٹی جیسے کیچڑ ہوئی، اور 4تھے برس میں سلسال یعنی سوکھی اور کچی مٹی جس پر انگلی سے کھن کھن کی آواز آئے ہوئی، اور 6 برس میں فکار یعنی سوکھی اور پکی مٹی جیسے ٹکری ہوئی، اور 8ویں سال میں آدم کی صورت بنی۔ ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا تو آدم کا قالب یعنی ڈھانچہ خاک پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپمان کی نگاہ اس کی طرف ڈالی اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل کو کہا کہ اس خاک سے خدا کا خلیفہ پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اگر اس صورت کو میرے تابعدار کر دے تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور مجھے اس کا تابعدار کرے گا تو میں اس کی تابعداری نہ کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن ملعون ابلیس آدم علیہ السلام کے قالب ڈھانچے اور خولق میں داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا تو آگ کی گرمی کی وجہ سے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد، بغض اور دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب پر ڈال کر چلا گیا، اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس ابلیس کے منہ کے تھوک کو آدم علیہ السلام کے لے کر کتا اور باقی مٹی سے آدم علیہ السلام کی کھجور کا پیڑ پیدا کیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کا قطرہ وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں آ پڑا جہاں اب نبی پاک کا روضہ مبارک ہے، اور حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مسک اور عنبر کی خوشبو میں ملا کر پیشانی پر آدم کی مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے بہت بڑھ گیا۔ اس کے 40 دن کے بعد آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جان آدم کی لا کر اس کے قالب یعنی ڈھانچے میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش جان سے ان کی اٹھایا، اور تمام فرشتے 7 آسمان کے دیکھنے آئے کہ جان آدم کی قالب جسم میں کیوں جاتی ہے۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اپنے قالب کے چاروں طرف گشت کیا، اندر نہ جا سکی، اور عرض کی، یا خالق، میں نورانی جسم رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کشیف ہے، میں کیوں جاؤں؟ اسی وقت آدم علیہ السلام کی پاک جان ناک کی رہاں سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ میں پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولیں اور فوراً جان ان کی دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔
جب وہ مٹی گوشت پوست ہڈی رنگ اور آنت ہو گئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ ہر کام میں جلدی کرنے والا ہوگا، کہ اب تک آدھا بدن اس کا مٹی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اٹھے۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم علیہ السلام کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کے رگوں میں اور گوشت اور پوست اور سارے بدن کے پھرتی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلائیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت پوست اور رگوں میں قرار پائی اور ٹھہری۔ فوراً ان کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام اللہ کے الہام ڈالنے سے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے۔ جواب اس کا رب العالمین کی طرف سے یا رحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اسی لیے جواب اس کا مسلمانوں پر واجب ہوا۔ جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ یا رحمک اللہ کہے۔ اور اس کے بعد جناب باری سے جبرائیل علیہ السلام کا ارشاد ہوا کہ وہ اس چھینک کو لے لیں کہ میں اس سے ایک بندہ عیسیٰ بن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم علیہ السلام خاک سے اٹھے تو حق تعالیٰ کے حکم سے ایک چمکدار تخت پر جنت میں 40 میل کا سونے، زیورات اور جواہرات سے سجا ہوا اور لباس بس سنہرا تاج پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔